الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك وتعالى في كلامه المجيد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا اور گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا
اللہ جل شانہ دی حمد اور ثنا تو بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدی بارگاہ درود و سلام نظرانہ عقیدت پیش کرن تو بعد دعا ہے کہ اللہ تعالی عزیزم گلزار اور دے ساتھیاں نو جزائے خیر عطا فرمائے جڑے ہر سال اس جگہ تے اس بزم پاک دا اہتمام کر دینے اللہ تعالیٰ انہاں دے اس ڈیرے نو آباد رکھے اور انہاں دے مقاصد حسنہ اپنی بارگاہ دے اندر میرا اللہ پورے فرما دے وے عزیز من ذوالحج دے پاک مہینے وچ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا شہادت دا دن ہے 18 ذوالحج 18 ذوالحج آپ دی شہادت دا دن ہے تو اس اعتبار نال چونکہ اہل سنت و جماعت دا اے عقیدہ ہے کہ ہر مہینے دی نسبت نال جنہ بزرگاں دا جس ہستی دا ذکر خیر ہوئے اس دی نسبت نال ذکر خیر اسی کرنے ہیں تو جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دوست سن تو جس وقت حضرت صدیق اکبر چونکہ اسلام جوان مردائیں چو پہلے مرد نے جنہوں نے کلمہ شریف پڑھا ہے حضور دی دعوت اسلام تے عورتیں چو سب تو پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کلمہ شریف پڑھنے دی سعادت حاصل کی تھی اور نوجوان لڑکیاں چو سب تو پہلے حضرت علی نے سعادت حاصل کی تھی اور پختہ عمر دے جوانائی چو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب تو پہلے کلمہ شریف پڑھنے دی سعادت حاصل کی جناب حضرت ابو بکر صدیق چونکہ اسلام اول سن اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق دے دوست سن جدو آپ نے دعوت اسلام نو قبول فرما لیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عثمان غنی دا ذہن بنایا ذہن سازی کی تھی انہوں نے اس طرف دعوت دی تھی کہ جو پیغام رسول اللہ لے کے آئے نے وہ پیغام حق ہے تو دوستی دا مطلب یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ چنگے دوست اپنے بیلیاں سجنا دی نیکی دی طرف ذہن سازی کر دیں نیکی دی دعوت چونہ دا ذہن بنا دیں انہوں دا اٹھن کہ اسی اگر بچپنے چے لڑکپنے چے کٹھے رہے ہیں شرارتہ رل کے کر دے رہے ہیں فلمہ رل کے دے رہے ہیں کلاس رل کے پڑھ دے رہے ہیں سکول رل کے پڑھ دے کلیاں نہیں چھڑنا چاہتا آؤ دین دا کام بھی رل کے کری وہ جس راستے تے چلیا ہوئے وہ دا حق بنتا ہے کہ اپنے بیلیاں تے دوستانوں بھی اس راستے دی طرف مائل کرے کہ بھئی اے ذہن سازی کرنی ہوندی نا کہ بھئی اے شیطان دا کام میں ذہن سازی کر کے بندیاں نے برائی لے جانا اور اللہ دے بندیاں دا کام میں ذہن سازی کر کے بندیاں نو نیکی دی طرف بلانا تو چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سنت مبارکہ ہے کہ ذہن سازی کر کے لوگانوں راہ حق دی طرف بلایا جائے تو حضرت صدیق اکبر دی کوشش نال جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین حق دی طرف مائل ہوئے حضور دی صحبت گئے تے اگلا کام سائیاں آپ پھر کر لیا سی بندے دا ایسا ہی کام ہوتا ہے کہ ایک باری تار جوڑ چھڑے اگوں پھر فیض آپ ہی آ جاندہ ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ابتدائی لوگاں دے اندر نے جنہوں نے کلمہ شریف پڑھا سی جس وقت جناب عثمان نے کلمہ شریف پڑھا تو اسلام دے اندر حضرت عثمان دے جو القابات نے انہیں ایک لقب ہے ذوالنورین ذوالنورین دا مطلب ہے دو نوروں والا توجہ ہے جی ذوالنورین دو نوروں والا حضرت عثمان
تاریخ اسلام پوری دے اندر آپ نو ذوالنورین کیوں آکھیا جاتا ہے؟ آپ حضرات دی توجہ ہوئے نا جناب اس طرف تے مسئلہ سمجھ سکو کہ ذوالنورین دو نوراں والا حضرت عثمان نو اسلام وچ کیوں آکھیا جاتا ہے؟ اے بات سمجھنے والی جس وقت دی دنیا بنی ہے حضرت آدم تو لے کے قیامت تک صرف حضرت عثمان واحد شخصیت نے جدے گھر ایک نبی دیاں دو بیٹیاں آئیاں نکاح تو بعد. آپ نے سمجھ آ گئی؟ اس واسطے جناب عثمان نو ذوالنورین آکھیا جاتا ہے. توجہ ہے آپ حضرات کہ ایک نبی دیاں دو بیٹیاں جس ہستی دے نکاح وچ یکے بعد دیگرے آئیاں نے اس ہستی نو ذوالنورین تا آکھیا جاندا ہے کہ وہ دو نوراں والے انہاں دی نسبت رسول اللہ نال دوہری ہے. پہلے ایک بیٹی دا نکاح ہویا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا. پھر دوسری بیٹی حضور دی صاحبزادی پہلی بیٹی حضور دی حضرت زینب نے جنہ دا نکاح حضرت ابیلاس بن ربیع نال ہویا ہے. حضرت زینب سب تو بڑی بیٹی. اس واسطے عرض کرنا کہ محفلاں تے تسی روز ہی سن دے ہو, چلو یہ چیزاں رپیٹ کرتے رہو تاکہ تواڈے ذہن دے اندر یہ چیزاں بیٹھ جان. توجہ ہوگی جی. حضرت رقیہ نکاح حضرت عثمان غنی نال ہویا ہے. جدو حضرت رقیہ دا وصال ہو گیا 2 ہجری آپ دا وصال ہو گیا 2 ہجری. اس وجہ تو ہی حضرت عثمان جنگ بدر وچ بھی شریک نہ ہو سکے. پھر حضور نے اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم دا نکاح حضرت ذوالنورین نال کیتا ہے. اور سب تو چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دا نکاح حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم دے نال ہویا ہے. آپ نو سمجھ آگئی حضرات؟ تائی میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا. دشالہ سدے نے چادر نو. توجہ ہے نا, ایک چادر ہوئے تو ایک شال, دو ہو جان دے. ہاں عزیزان من میرے اعلیٰ فرماتے ہیں نور کی سرکار سے حضور نور دی سرکار نے نا, حضور تے کوئی نور والی سرکار ہے. حضور تے نور والی سرکار نے نا اہل سنت تے. ہاں حضور نور والی سرکار نے تے جی حضور سرکار نے وچوں سرکار دے پیدا ہوئیاں نے حضور دیاں دیاں بھی نور نے, حضور دے پتر بھی نور نے, حضور دی آل بھی نور ہے. جی میرے اعلیٰ فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا. نور کی سرکار سے کیا شان جناب ذوالنورین لی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا. ہو مبارک تجھ کو سنو رین جوڑا نور کا. مبارک تجھ کو سنو رین جوڑا نور کا. مبارک تجھ کو سنو رین جوڑا نور کا. جو گدا دیکھو لیے
سے میں توڑا نور کا عزیزہ نے من جناب ذوالنورین سرکار مدینہ دیا دو بیٹیاں نال نکاح کرن دی سعادت حاصل فرمائیے. اس واسطے انہاں نہ کہہ جاندے دو نوراں والے اور حضور نور ونڈ دے جڑا جڑا حضور سرکار نال تے جڑے پتھر دی نسبت ہوئی وہ پتھر بھی نور والا ہو گیا. حضور سرکار نال جڑے دیکھو نا ایک پہاڑ ہے مکے وچ اونوں سدے نے جبل نور. ان جبل نور کیوں سدے نے ہے دو بھی پتھر ہی دوجے بھی پتھر نے. بھائی سمجھ آئی آپ حضرات بھائی اس پورے پہاڑ نو جبل نور کیا جاندہ ہے جی. جتھے حج ہوندی ہے نا انہوں سدے نے جبل عرفات جبل رحمہ. تے جڑا حضور سرکار جتھے تشریف فرما ہوندے ہے تے پہلی وہی آئی ہے انہوں سدے نے جبل نور نور والا پہاڑ. بھائی اس پہاڑ تو نور کی میں ملے حضور نال نسبت ہوئی ہے. واہ مدینے والے ہو تو دی شان تو صدقے جائیے یہ پتھر دی نسبت حضور نال ہوئی ہے تے پتھر نور والا ہو گیا ہے. او میرے بیلیو پتھر دی نسبت حضور نال ہوئی ہے. سنگیو سنگت دے پیار تو پتھر نور والا ہو گیا ہے. جنہاں نو حضور نے اپنی بیٹیاں دتیاں نے او بھی نور والے نے. جنہاں کو حضور نے بیٹیاں لیاں نے او بھی نور والے نے. سنی تاں ہی انہاں دا ایڈا ادب کر دیں بھائی اور کیڑی وجہ ہے. اساں کو ویکھیا جناب عثمان غنی اساں ابو بکر صدیق نو کوئی ویکھیا نہ انہاں دا کلمہ پڑھنے آ. اسی کلمہ صرف حضور دا ہی پڑھنے آگا اور ہی کسی دا کلمہ نہیں پڑھیندا کیونکہ حضور تو وڈا ہے کوئی نہ اس تو پیچھے کو کلمے والا ہونا ہے. کلمہ حضور دا ہے بس لیکن مننا اس حسن ہوئے جن نبی سنے تے اپنی جاناں قربان کی. اے میرے سونے آؤ ساڈا تو سنیت عقیدہ ہے الحمدللہ رب العالمین. اے ایمان تے عقیدہ دینے اپنے دوستانوں بھی اپنے سنگیاں بھی سنی بھائیاں بھی عقیدہ ہی دینے ایک بار تو ہو جا. بندے آدھے نا تسی صحابہ بڑا مندے ہو واللہ اور ساڈا کی رشتہ ہے صحابہ بلڈ ریلیشن ساڈا صحابہ نال کوئی نہیں. حضور دی وجہ تو مننے ہیں حضور دی نسبت منن تے مجبور کر دیندی کیونکہ نسبت اے بجے پتھر نال ہو جائے اسی تے پتھر نو بھی جبل نور سدنے آ. حالانکہ بندہ اوتھے چنگی گہری ہے نا خوردبین لا کے ویکھے تے وچ نور نکلدا دسدا کوئی نہیں پر اسی مندے ہیں. کیوں مندے ہو اسی نا تے حضور دے پیر مبارک لگے نے اوے قدم عین شریفین لگے ہوئے نے بس. عزیزاں نے دی وقار یہی گل ہے جڑی سنی نو عقیدت تے مجبور کر دیندی اور سنی دل تو انشاءاللہ العزیز حضور نال نسبت رکھن والی ہر شے دا احترام کردا ہے کیونکہ اللہ قرآن وچ وعدہ کیتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جیڑا نبی دا ہو جائے اللہ او دے نال پیار کردا ہے جی. یحببکم اللہ اللہ او دے نال حب رکھدا ہے. کہ یحبب دے لفظ نے نا پیار بھی نہیں پیار دا درجہ ہٹھا ہے محبت اس تو اتلے درجے تے عشق اس تو بھی اتلے درجے تے. بھئی پہلا پیار ہوندا ہے مڑ محبت ہوندی ہے تے جدوں محبت ہو جائے نا اشد حبن ڈاڈی ہو جائے اودوں اونوں عشق آندے نے. توجہ ہی حضرات تے ساڈا سنیاں دا حضور نال عشق اس مقام تے کہ جیڑی چیز تے حضور دے قدم شریف لگ گئے نا سی او دا ادب کرنے آ. بھلا سنیاں سوچتے صحیح اساں اے گل لئی کتھوں ہے جیڑی شے تے قدم بھی لگ جان تو ادب کرنا ہے. سانے گل ساڈے رب سمجھائیے والتین والزیتون پڑھ کے کہ جیڑے شہر وچ یار دا قدم لگ جائے او احترام تے رب دا قرآن وچ دس چھڑیا ہے اسی کیویں نہ احترام کردے رہیے. ہائے 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 جدا ہاتھ حضور اپنے ہاتھ وچ لین حضور ہاتھ اپنے ہاتھ وچ لین لے کے تے فرمان ہے میرا ہاتھ ہے تے اے میرے یار عثمان دا ہاتھ ہے. اللہ فرمائے محبوب پیارے ید اللہ فوق ایدیہم ایک پاسے رب دا ہاتھ ہے ایک پاسے رب دے حبیب دا ہاتھ ہے وچلے سان عثمان دا ہاتھ ہے.
بندے گل نہ سمجھن تو میں کیویں سمجھاواں؟ وہ سمجھنی تو بندے ہے نا بھی ایک پاسے ہاتھ ہوے حضور دا ایک پاسے ہاتھ ہوے اللہ دا، جیڑا ہاتھ انہاں دو ہتھاں دے وچلے سن وہ ہاتھ کتنا پاک تے سچا ہے۔ جی کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی جی نہیں سمجھ آئی وہ کملا ہے، وہ سمجھنا آیا ہی نہیں، ان لنگر دے کے گلا کے جڑا سمجھنا آیا ان سمجھ آ جانی چاہیے۔ جی میں تو نہیں پیا دس رہا، ہن قرآن پڑھ لو۔ اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، محبوبہ ہے جنہ تیرے ہاتھے ہاتھ دیتا ہے نا تے مڑ سارے اپنا اپنا ہاتھ دیتا ہے تے عثمان چونکہ اس بیعت وچ ہے کوئی نہ، تے حضور نے فرمایا ہے میرا جے تے عثمان دا، تے حضور نے دوویں ہاتھ جوڑے تے اس ویلے اللہ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، سونے جنہ تیرے ہاتھاں ہاتھ دیتے نے نہ اتے میرا ہاتھ ہے، اینج حضور دا تے اتے عثمان دا تے اتے اللہ دا وچلے سن جناب عثمان دا ہاتھ ہن ایتھے میں بندیاں دیاں گلاں مننا یا اللہ دا قرآن مننا۔ عزیزاں دی وقار ہے نسبت جڑی منن تے مجبور کر دیے، کیونکہ اللہ نے سانو قرآن وچ ونڈ دس چھڈی ہے جڑا نبی دا ہو جائے اللہ اندے نال پیار کردا ہے، اللہ دے بندے بھی پیار کرن، کیونکہ وعدہ ہے وے ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری کر ذکر مدینے والے دا ایدے وچ بھلائی تیری ایک بار تو ہو جا۔ پائیا گل تینج دیئے ایک بار تو ہو جا سونے دا ایک بار تو ہو جا۔ اے جنہ دا سی نہ لینے آئے ہو گئے نے تے پکے پکے ہو گیا ہے تاں ہی اسی انہاں دا نام پہ لینے آئے۔ عزیزاں دی وقار کلیت دی گل سمجھ لو ایک بار تو ہو جا۔ آ بندے بندے نے یا اللہ مینوں جنت دیں، یا اللہ مینوں جنت دیں، یا اللہ مینوں جنت دیں، یا اللہ قبر ٹھنڈی کری، گل ہی نہ ہو پہ سمجھ دے۔ ایک بار تو ہو جا سونے دا، اگلے کام آپ ہی ہو جانے، صرف ایک کل من سمجھ آئی کوئی نہ۔ اے جڑیاں سی چیزاں منگنیاں بھائی ساڈی مجھ جڑی ہے وہ مجھا زیادہ ہو جان، گاواں زیادہ ہو جان، لنگر زیادہ ہو جائے، مال زیادہ ہو جائے، گل سونا اے مجھا گاواں مال دنیا یہ چھڑ دے، ایک گل مان ایک بار تو ہو جا سونے دا۔ یہ سمجھ آئیے کوئی نہ؟ بس میرے عزیزہ گل اتھے مکدی ایک بار تو ہو جا سونے دا ایک بار تو ہو جا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ صحابہ نے سرکار نال تھن تے جڑے ایرانی نے نا وہ دریا پار کر کے تو نہ پول تروڑ چھڑیا دردیاں پچھو تے نہ مار کوٹ لے آندا ہے ہن اگاں بھی نہ آ جان دریا دا پول ڈا چھڈو۔ جس لے دریا تے آئے نا تے حضرت سعد نے فرمایا گھوڑا وچ ڈالو، بسم اللہ مجرہا و مرساہا پڑھیا تے دریا دے اندر گھوڑا ڈال دیتا تے جڑے غازیان اسلام نے انہاں دے گھوڑے دریا چ پار پہ اتر دے۔ جدو دریاؤں پار لنگ گئے تھے آپ نے فرمایا بس کسی دی کوئی شے رہ گئی، صرف ایک سپاہی بولیا اسے کہ میرا پیالہ وچ گر گیا، تے آپ نے فرمایا بھئی دریا پیالہ باہر کٹ۔ عزیزاں دی وقار میرے نبی دے صحابی نے فرمایا پیالہ واپس کر دے، دریا چکر آیا، دریا دی تہما چو پیالہ اللہ دی حکم نہ لٹیا، رسول اللہ دے صحابہ دے قدمہ چا گیا، اے دریا دے سہارا صحابہ دے غلام کیوں ہوئے نے، صرف کوئی گل ایک بار تو ہو جا سونے دا ایک بار تو۔ بندے بھجے پھر دینا، بندے بھجے پھر دینا، وہ کسی نے کوئی کم کیتا ہوتا ہے، کوئی کدے بھجے پھرنا ہوتا جی دنیا دا مال ہے، دنیا پیچھے نسے ہیں، شاہ جی بڑی پتہ ہے ہر شے بڑی مہنگی ہوگی، عمران خان دا دور ہے، ہر شے دی مہنگائی ہے، یا کوئی بھجے نسے پھرنے آپ کو دنیا ساڈی سیدھی ہو جائے۔ بندے ایڈے رج گئے نے انہاں دا مسیتے جان دا بھی ٹائم کوئی نہیں، ایڈے کماں چ اسی رجے ہاں، ساڈے کولوں مسیتے بھی باہر جا کے نماز پڑھ لیے، کوئی 5 ویلے اللہ دی بارگاہ چ حاضری دی آواز آندی حی علی الصلاۃ، بندیاں تو اودے بھی نہیں پیا جویندا، ایڈے رجے ہیں۔
تے مڑ سائیں گل بہ کے اوکیاں تے کر دین بابا جو باج بھی بڑی کرنے پر پوری کوئی نہیں بھی بولنی کملیا پوری کیویں پوے تو اللہ دے رسول اللہ منہ موڑ لے تے نہ پوری ہو جائے پوری نہیں پہ سکتی پوری اودی ہونی ہو جدوں تسی مسیتے جانا ہے روٹی تھوڑی بھی ہوئے تو بندے سکھ ڈی جائے تو بندے راضی ہونا چاہیے میری گل نہیں سمجھ آئیے روٹی تھوڑی بھی ہوئے نا تو سکون ہوئے تو بندے مطمئن ہو جانا چاہیے اصل شے مقصود سکون ہے وہ پاویں اچار والی روٹی تے آ جائے پاویں گوشت والی روٹی تے آ جائے چاہیے سکون ہی ہے تو بھائیا جے بندہ اچار تے لسی دا گلاس پی کے سکھ پیا لیندا ہی نا تو بندہ کرما والا ہے تو جیڑا بندہ 18 ڈشاں کھا کے بھی اوکھا ہے نا وہ بندہ کرما والا نہیں وہ دے نال پرابلم ہے وہ دے نال رنج ہے جدوں راضی ہوے اودوں سکھ دیندا ہے عزیزاں نبی وقار آؤ اپنی آپ کو اللہ دے رسول دا نوکر بنا دیو اللہ دے بندے بن جاؤ اللہ دی بارگاہ چادر ہو جاؤ کیونکہ قانون ایک بار تو ہو جا سادہ جی گل ہے بڑی اوکھی گل ہی کوئی نہیں ایک بار تو ہو جا سونے دا ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ایک بار تو گل جی میں سادہ جی گل ایک بار تو ہو جا تو یہ مندے آئے ہو ہندے نہ ہو پہ ہاں جی سمجھ آئیے کوئی نہیں جڑا بندہ روزانہ تازی شیو کریندا ہے وہ مندا ہے جی ہونوں نہیں رہا حضور دا جڑا بندہ روزانہ مال کمیندا ہے تے غریباں دا حصہ نہیں دیندا زکات نہیں دیندا 6 مہینے بعد عشر نہیں دیندا سال بعد زکات نہیں دیندا وہ مندا ہے جو حضور دا ہونوں نہیں رہا جی 5 رکن ہے نا اسلام دے کلمہ نماز روزہ حج تے زکات اسی صرف ایک تے کھلوتے ہیں پہلے تے کلمے تے اور سواد والی گل بھی ہے وہ میاں کانے بھوک چھڈیا جے کدے جا کے لیاونا پوندا تے ہو سکدا ہے سی اودے تو بھی جڑے ہوندے ہم ٹائم لگدا ہے تے جانے او میاں کانے بھوک چھڈیا لو جی ٹھیک ہے ہن اسی مسلماناں دے گھر جمے ہاں کانے بانگ پڑھی روز مسیتوں سنیندی بھی ہے اسی مسلمان ہاں بھائی سمجھ آ گئی اگاں 4 تا اور بھی آئے بنی الاسلام والا 5 اسلام دی بنیاد تے 5 شیاں تے لیکن اساں وہ پہلا جڑا سن آپے ڈی گیا وہ لے لیا نماز والا سی کدی نہیں گئے روزے گرمی دن حج مانگی بڑی ہے زکات دبدی نہیں وہ اسی غریب بنے ہاں سمجھ آ گئی حضرات تے اسی صرف کلمے والے مسلمان جی ونڈ آ گئی ہے صرف کلمے والے مسلمان عزیز من اللہ چاہے تو کلمے والے بھی معاف کر دے کوئی میرے حصے دی جنت تساں لینی ہے جے بھائیاں تساں لئی تے تساں اپنے حصے دی لینی ہے میرے حصے دی تے نہیں لینی میرے حصے دی مینی نہیں ہے تواڈے حصے دی تواڈے نہیں ہے جے ڈیتی تے تو انسان ڈی جانی ہے لیکن جے لتر کھا کھا کے ڈیتی اب جہنم میں فرشتیاں لمیاں پایا ہوئے چنگا نچوڑ کڈ کے تے بندہ پیچھے کر لائے ہن تیرے گناہ جھڑ گئے ہن جا چا تو ایڈا سوکھا مری مری کے گئے بھی تو مڑ کے اس لنجان دیاں چنگی جنت ملی گی اسے تو مہربانی کرو نماز شروع کرو اصل چیز یہی ہے کہ صرف کلمہ پڑھ کے بیٹھے ہو تھوڑا جا سفر اگاں کرو پائی صرف کلمہ پڑھ کے تشریف فرما نہ ہو جاؤ اگاں سفر کرو جدے کول مال ہے وہ حج کرے جدے کول مال ہے وہ زکات دے وے جدے کول اللہ پاک نے صحت تندرستی دیتی ہے عقل دیتا ہے شعور دیتا ہے وہ مسجد جا کے نماز پڑھیا کرے جے تندرست نہیں تو گھر پڑھیا کرے عزیز من اسلام نو پورا سمجھو اور اسلام تے مکمل عمل کرو میرا اللہ اپنے پاک نبی سرکار دا صدقہ سانو سچا تے سچا غلام بنا اے جڑا تساں ورتن بنائی ہے نا بکری 6 مہینے بعد شاہ ہوری ٹکر گئے تو تے محفل وچ بہ چھڑیا تے جھٹ سبحان اللہ کی تو اپنے گھر تے اپنے گھر ورتن مہربانی کرو تے چھڈو
6 مہینے والی برتن تے کام نہیں بننا، جمعہ پڑھیا کرو، مہربانی کریا کرو تے نماز پنجگانا شروع کرو۔ جڑے بے ریش ہو اپنے چہرے تے حضور سرکار دیاں سنتاں سجاؤ، اگاں پورے ٹر پاؤ، کیڑے ٹائم تے ٹرنا ہے؟ ادو فائدہ کوئی نہیں ہونا جدو 4 بندیاں چاہ کے لے جانا ہے، ادو نہیں نفع ہونا بھائیا، ہن نفع دا ٹائم ہے۔ عزیزاں دی وقار اپنے بیلیاں سگیاں نو دعوت دے کے گل مکاریاں کہ ایک وار تو ہو جا سونے دا، ایک وار تو ہو جا سونے دا، پھر ساری خدائی تیری کر ذکر مدینے والے دا، اندے وچ بھلائی تیری۔ اللہ دی بارگاہ میں دعا کریا کرو اللہ سانو توفیق عمل عطا فرمائے۔ اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شخصیت نو سمجھ کے سرکار دی بارگاہ وچ ہدیہ عقیدت پیش کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ